اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، نماز عصر کے بعد یہ تسبیح آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ اللہ رب العزت اس شخص کی 40 نسلوں کو بھٹا کر کھلاتا ہے، دولت اس کی نسلوں پر عاشق ہو جاتی ہے جو عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے۔ انسانی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے، اور وقت کے لمحات میں سب سے انمول گھڑیاں وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی یاد میں گزرتی ہیں۔ دن اور رات کے اوقات میں اللہ رب العزت نے بعض خاص لمحات کو ایسی برکتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے کہ ان کا فیض صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کے گھر، خاندان، نسلوں اور آنے والی اولاد تک پھیلتا رہتا ہے۔ اور انہی خاص لمحات میں سے ایک وقت ہے نماز عصر کے بعد کا وقت۔ یہ وہ وقت ہے جس کو قرآن اور حدیث میں بڑی ہی عظمت اور فضیلت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر لمحے کی قدر و قیمت اور اس کی دینی اور روحانی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، اور قرآن مجید نے بار بار نماز قائم کرو کا حکم دیا ہے۔ 5 وقت کی نمازوں میں سے ہر نماز کی اپنی ایک الگ شان اور فضیلت ہے، لیکن ان میں سے نماز عصر کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ قرآن و حدیث میں بارہا اس نماز کی عظمت بیان ہوئی ہے، اور اسے چھوڑنے والے کے لیے بڑی وعید سنائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی خاص طور پر، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جایا کرو۔ علماء کرام کی ایک بڑی جماعت نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہاں صلاۃ الوسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے، اس لیے قرآن مجید نے عصر کی نماز کو باقی نمازوں کے مقابلے میں خصوصی اہمیت دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا اس کا گھر اور اس کا مال سب ضائع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر اور تسبیح پڑھنے کو بے پناہ برکتوں کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، خصوصاً وہ تسبیح جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بندہ نماز عصر کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 40 نسلوں کو بٹھا کر کھلاتا ہے اور دولت اس کے خاندان پر عاشق ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ جملہ سننے میں شاید ایک عام فضیلت لگے، مگر در حقیقت یہ ایک گہرا روحانی نکتہ ہے۔ اسلام میں ذکر اور تسبیح صرف زبان کا ورد نہیں بلکہ دل اور روح کی غذا ہے، اور قرآن مجید کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی یقیناً اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور دل کا سکون ہی وہ بنیاد ہے جس پر انسان کی دولت، عزت، رزق اور نسلوں کی کامیابیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ عصر کا وقت دن کا وہ لمحہ ہے جس کے بعد سورج ڈھلنے لگتا ہے۔ یہ وقت دراصل زندگی کے شام ڈھلنے کی یاد دہانی ہے، اور اسی وقت کو احادیث میں ساعت قبول کہا گیا ہے، یعنی وہ گھڑیاں جب دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے گویا اس کا گھر اور مال سب ضائع ہو گیا۔ اور یہ حدیث ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے، ہمیں یہ تنبیہ کرتی ہے کہ عصر کی نماز چھوڑنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں برباد کر لی ہوں۔ مال اور دولت کا ختم ہو جانا تو ایک چھوٹا سا نقصان ہے، لیکن گھر کے اجڑنے سے مراد پوری زندگی کا برباد ہو جانا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن عصر کے بعد کا ایک لمحہ ایسا ہے جس میں جو بھی بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اور یہ حدیث عام دنوں پر بھی اشارہ کرتی ہے کہ عصر کے بعد کے لمحات کی قبولیت اپنی ہی ایک الگ شان رکھتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، نماز کے بعد تسبیح پڑھنے کی سنت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسبیح عطا فرمائی وہ آج تک تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر اور تسبیح کا تعلق نہ صرف فرد کی روحانیت بلکہ خاندان کی برکت اور رزق کی کشادگی کے ساتھ بھی ہے۔ جب ایک بندہ عصر کے بعد یہ مخصوص تسبیح پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم کرتا ہے جس کی برکت اس کے خاندان، نسلوں اور آنے والی اولاد کو بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ رزق کا تعلق صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا سے ہے۔ نماز عصر کا وقت وہ خاص گھڑی ہے جس میں بندہ اگر دعا اور تسبیح کے ساتھ اپنے رزق کے لیے اللہ سے مانگے تو دروازے کھل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، صرف سونے، چاندی اور نوٹوں کا نام نہیں
بلکہ قرآن کی نظر میں رزق وہ سب کچھ ہے جو انسان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، خواہ وہ ایمان کی دولت ہو، علم کی روشنی ہو یا پھر ظاہری مال و اسباب ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ جو بندہ عصر کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے دراصل وہ اپنے اور اپنی نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھول لیتا ہے، دولت اس کے خاندان سے محبت کرنے لگتی ہے، یعنی رزق کی تنگی، رزق کی محتاجی اس کے دروازے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اکثر سوچتا ہے کہ میں اپنی اولاد اور نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کر جاؤں۔ دنیاوی مال و دولت تو ایک دن ختم ہو جاتا ہے، لیکن کوئی چیز نسلوں کو ہمیشہ کے لیے سنوار سکتی ہے تو وہ اللہ کے ذکر اور نماز کی پابندی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو فرمایا کہ میں نے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و دولت دے گا اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا۔ اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ذکر اور استغفار نسلوں کی برکت اور دولت کے نزول کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے پر اللہ کے عذاب کا صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ آپ نے اپنی قوم کو عبادت الہی کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میری قوم، ایمان قبول کر کے اللہ پاک کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جا سکے، وہی تمہارا معبود ہے اور جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ اس میں اگر تم میری نصیحت قبول نہ کرو گے اور راہ راست پر نہ آؤ گے تو مجھے تم پر بڑے دن یعنی روز قیامت یا روز طوفان کے عذاب کا خوف ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پجاری تھی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب آئے گا، تاکہ ان کے لیے اصلاً کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہوں نے کفار کو تبلیغ کی اور سب سے پہلے آپ کی قوم پر ہی دنیاوی عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نبوت کو جھٹلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی جو آپ ان تک پہنچاتے تھے اسے قبول نہ کیا اور ایک عرصے تک عذاب الہی سے خوف دلانے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی بات پر ڈٹے رہے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جو مومنین حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اللہ نے عذاب سے انہیں محفوظ رکھا اور باقی سب کو غرق کر دیا، اور اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے دشمنوں پر اس وقت تک دنیاوی عذاب نہیں آتے جب تک وہ پیغمبر کی نافرمانی نہ کرے۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ تو ناظرین، نماز عصر کے بعد کی تسبیح بھی ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جو 40 نسلوں تک کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے۔ عصر کی نماز اور اس کے بعد مخصوص تسبیح پڑھنے کا تعلق صرف ایک وقتی عمل نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی اور نسلوں کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ عمل انسان کو رزق میں کشادگی، دولت میں برکت، دل کو سکون، دعا کی قبولیت اور نسلوں کی خوشحالی عطا کرتا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات یقینی ہے کہ جو شخص عصر کے بعد اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں جنت کی دائمی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ ذکر الہی انسان کی روح کی غذا ہے۔ جیسے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کو زندہ رکھنے کے لیے ذکر اور تسبیح کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں تسبیح کی ایسی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں کہ اگر کوئی مومن ان پر غور کر لے تو کبھی بھی ذکر اللہ سے غافل ہی نہ ہو۔ نماز عصر کے بعد مخصوص تسبیح پڑھنے کی جو برکت بیان کی گئی ہے کہ اللہ اس کی 40 نسلوں کو بٹھا کر کھلاتا ہے اور دولت اس کے خاندان پر عاشق ہو جاتی ہے، یہ دراصل اسی روحانی حقیقت کا مظہر ہے کہ ذکر الہی نسلوں کی تقدیر بدل دیتا ہے، اور قرآن مجید ہمیں بار بار اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک جگہ حکم ہے
تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر صبح کے وقت اور شام کے وقت، اور یہاں قبل غروب سے مراد عصر کے بعد کا وقت ہی ہے، جو ذکر کے لیے بڑا ہی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، یعنی اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ آیات بتاتی ہیں کہ تسبیح صرف ایک مخصوص عمل نہیں ہے، بلکہ زندگی کا مستقل حصہ ہونا چاہیے، خاص طور پر صبح فجر کے بعد اور شام عصر کے بعد۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اور یہ آیت یقین مانیے اس حقیقت کو واضح کر دیتی ہے کہ دولت، عزت، دنیاوی اسباب انسان کو وقتی خوشی تو دے سکتے ہیں، مگر دل کا سکون صرف ذکر اللہ میں ہے۔ جب بندہ عصر کے بعد مخصوص تسبیح پڑھتا ہے تو وہ اپنی روح کو سکون بخشتا ہے، اور یہ سکون ہی رزق اور برکت کا اصل دروازہ کھولتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک بندے کے اعمال صرف اس تک محدود نہیں رہتے، بلکہ ان کے اثرات نسلوں تک پہنچتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو دعا کرے۔ اور اسی طرح ذکر اللہ اور تسبیح بھی ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت نسلوں تک چلتی ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کی 40 نسلوں کو بٹھا کر کھلاتا ہے، تو یہ دراصل اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ ایک نیک عمل کے اثرات آنے والی نسلوں کی تقدیر تک بدل دیتے ہیں۔ بزرگان دین نے ذکر اللہ اور تسبیح کے بارے میں فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ذکر اللہ سے دل زندہ ہوتے ہیں اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ رزق کو کھینچ لاتا ہے، جیسے پانی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اور یہ اقوال اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ تسبیح کا تعلق صرف روحانیت سے نہیں ہے، بلکہ دنیاوی خوشحالی اور نسلوں کی بقا سے بھی ہے۔ تسبیح محض الفاظ دہرانے کا عمل نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا روحانی دروازہ ہے جو انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ جب بندہ عصر کے بعد مخصوص تسبیح کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ 40 نسلوں تک کے لیے کفالت کی ضمانت ہو جاتی ہے، اور یہ عمل انسان کو دنیاوی دولت بھی دیتا ہے، اخروی کامیابی بھی دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آئیے آج کے وظیفے کی جانب چلیں کہ آپ نے یہ تسبیح عصر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو شخص یہ تسبیح عصر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس پر دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے، اور دولت عاشق ہو جانا ایک گہری روحانی تعبیر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رزق کی تنگی، محتاجی اور فقر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں وعدہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ تو عصر کے بعد کی تسبیح تقویٰ اور یاد الہی کا عمل ہے جو رزق کی کشادگی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے نماز عصر ادا کرنی ہے، اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو مختصر اور پیارا سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور میں اپنے ہر بیان میں کہتا ہوں کہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، کوئی دعا کریں، درود ابراہیمی سے ہی شروع کریں اور درود ابراہیمی پر ہی اسے ختم کریں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے آئیے مل کر بھی ایک بار درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
اور 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، یا غنی یا نافع یا فتاح یا وہاب۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، یا غنی یا نافع یا فتاح یا وہاب۔ یہ تسبیح آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عصر کے بعد والی مخصوص تسبیح صرف ایک عمل نہیں بلکہ نسلوں کی کفالت، رزق کی کشادگی، دولت کی محبت، دل کے سکون اور گھریلو خوشحالی کا دروازہ ہے۔ قرآن و حدیث اور اولیاء اللہ کے اقوال اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ ذکر اللہ انسان کی زندگی کو سنوارتا ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی روشن کرتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی یہ بابرکت تسبیح صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے، اس کے ذکر کو دل میں بسانے اور اپنی نسلوں کے لیے برکت اور رحمت کا سرمایہ بنانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں ذکر کی اہمیت پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیاوی سکون، رزق کی کشادگی اور نسلوں کے لیے کفالت کا بہترین دروازہ اللہ کے ذکر اور عبادت کے ذریعے ہی کھلتا ہے۔ یہ تسبیح نہ صرف ہمارے دلوں کو نور سے بھر دیتی ہے بلکہ ہماری زندگیوں میں ایسی برکات لاتی ہے جس کے اثرات نسل در نسل قائم رہتے ہیں۔ جو شخص عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہے اور اس کے بعد اس تسبیح کو معمول بنا لیتا ہے، اس کے لیے رزق اور دولت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اس کے گھر کو ڈھانپ لیتی ہے اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آئیے بھائیوں اور بہنوں، آج ہی سے اس تسبیح کو اپنے زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تاکہ نہ صرف ہم بلکہ ہماری نسلیں بھی اللہ کے انعامات و اکرام اور عطاؤں سے ہمیشہ ہمیشہ مالا مال رہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے، خاص طور پر عصر کی نماز کو دل سے ادا کرنے والا بنا دے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی زبانوں کو ہمیشہ تیری تسبیح اور تیرے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس بابرکت تسبیح کے صدقے ہماری نسلوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما، انہیں رزق کی کشادگی اور دولت کی برکت نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا فرما۔ اے رحمان و رحیم رب، ہمیں اپنی رضا اور قربت کے خزانے عطا فرما دے، اور قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اے اللہ رب العزت، ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے جس سے تو اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے جس سے تو اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ یا اللہ، ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہم سب کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ، ہمیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں قرض سے خلاصی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہماری تنگ دستیوں کو، محتاجیوں کو، بے بسیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، دنیا کے سامنے ذلت سے بچا لے۔ یا اللہ، صرف اپنے آگے جھکنے کی توفیق دے، صرف اپنے آگے جھکنے والا بنا لے، دنیا کے آگے جھکنے سے بچا لے۔ یا اللہ، صرف اپنے در کا سوالی بنا لے، دنیا کے در پر سوال کرنے کی ذلت سے بچا لے۔ یا اللہ، ہمیں صرف اپنے در کا بھکاری بنا، دنیا کے آگے بھیک مانگنے سے بچا لے۔ اے اللہ رب العزت، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔